یہ بھی ایصال ہے. اور یہ قرض صرف انسانوں کے تعلق سے نہیں بلکہ اللہ کا بھی قرض ہے. جو لوگ نظر مان کے رہتے, اللہ تعالیٰ سے نظر مانگتے لیکن قرض وہ نظر پورا نہیں کر کے رہتے, مر جاتے, ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں کہ ان کے والدین کے مانگا ہوا نظر کا پورا کرنا بچوں کا حق ہے. بچوں کو چاہیے کہ ان کی نظر کو پوری کرے. اس طرح سے میں آگے آؤں گا. پہلے میں دعا کے تعلق سے بتانا چاہوں گا جو کہ بہت اچھی چیز ہے, ایصال کے لیے بہت آسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم ایصال کرو, اپنے مرگے سے لوگاں کے واسطے دعا کرو. میں یہاں پہ ایک ورڈ یوز کرنا تھا, مرحومین کے لیے دعا کرو. جو ہم یوز کرتے ہیں نا مرحوم فلاں شخص, یہ مرحوم نہیں کہنا چاہیے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا, شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ ہم کسی کو مرحوم نہیں کہنا چاہیے. کیا مطلب ہے مرحوم کا؟ جس کے اوپر رحم کی گئی ہو, ایسے نہیں, بلکہ ہم لوگ کو کیا کرنا, رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو ان پہ, غفر اللہ لہ, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے, ایسے الفاظ کو یوز کرنا. یاد رکھیے ہم کسی کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو ایمان والوں کے لیے ہم لوگ کیا یوز کرتے ہیں, رحمہ اللہ, ان کا نام لینا پھر رحمہ اللہ کہنا, یا ان کا نام لینا غفر اللہ لہ لینا. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ دین کی خدمت میں انتقال ہو گئے, دین کی کام کر کے انتقال ہو گئے, تو صرف ان کے لیے ہم رحمہ اللہ یوز کریں گے. جیسے کہ بڑے بڑے عالم علماء کے تعلق سے ہم جن کا بھی نام لیتے تو رحمہ اللہ کہتے ہیں, لیکن عام آدمی مر گیا تو اس کے لیے رحمہ اللہ نہیں یوز کرتے, کیونکہ یہ عمل زدہ نہیں تھا, وہ عمل زدہ تھے, اللہ والے تھے, تو اس لیے ان کی خدمات تھے, اسی لیے ان کے لیے اس کرتے. لیکن پھر بھی ہم عام انسان کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی رحمہ اللہ یوز کر سکتے, مطلب اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا, رحمت کی دعا کر سکتے, اور غفر اللہ لہ بھی کہہ سکتے انشاءاللہ تعالی. یہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے اور شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فتویٰ ہے. تو یہاں پہ ہم مرحوم بول کے نہیں یوز کرانا, اس لیے بولیں تو جو مر گئے ان کے لیے دعا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مدفون کرتے, صحابہ سے عرض کرتے, اے میرے اصحاب آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو, آپ کے دعا سے اس کے قبر کے اندر ہونے والی سختی جو ہے کم کر دی جائیں گی. بولے آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. کیا دعا کرو؟ بالخصوص اس کے قبر کے اندر ہونے والے سوالات کے جوابات کو آسان دینے کی دعا کرو. بولے اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ جب بھی ہم قبرستان جاتے ہیں کسی کو دفن کرنے کے لیے, فوراً مدفون کے بعد جو ہے تھوڑی سی اس کے لیے دعا کر لینا چاہیے کہ یا ربی اس بندے کو معاف فرما اور اس کے اندر قبر کے اندر ہونے والے سوالات کے جوابات کو آسان دینے کی توفیق عطا فرما, اس کو استقامت عطا فرما تاکہ وہ جواب دے سکے. بس اتنا سا دعا ہمیں کر لینا چاہیے. دعا مرنے والے کے حق میں قبول ہوتی ہے اور یہی صحیح معنی میں پہلا ایصال ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ثابت ہے, نیک اولاد کی دعا, سبحان اللہ, نیک اولاد کی دعا اپنے والدین کو جنت کے اونچے درجے چڑھا سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3660 میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخرت کے دن والدین کو لایا جائے گا, کہا جائے گا کہ جنت کے اس درجے کو چڑھو, تم اس درجے کے اوپر جاؤ. والدین پریشان سے پوچھیں گے یہ اے اللہ تعالیٰ ہماری وہ کون سا عمل تھا جو ہم اس درجے کو پہنچنے والے ہیں؟ تو ندا دینے والا کہیں گا تمہارے اولاد کی نیک دعا تمہارے حق میں قبول کی گئی اور آپ کو جنت دیا جاتا ہے. بولے جنت کے اندر درجے دیے جاتے ہیں. بولے سبحان اللہ, کتنی اچھی بات ہے. شرط کیا ہے؟ بیٹا جو ہوتا وہ دعا مانگنا. بیٹا دعا کب کرتا؟ بیٹا اگرچہ نیک صالح ہے تو دعا کرتا. بیٹے کو نیک صالح بناتے کون؟ اللہ کے ہدایت کے ساتھ ساتھ والدین کی تربیت, والدین کی تربیت اس کے حق میں کام آ سکتی. اسی لیے چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح معنی میں تربیت دیں تاکہ وہ ہمارے لیے ہمارے مرنے کے بعد بھی دعا کرتے رہیں اور اس کا ہر عمل ہمارے حق میں قبول کیا جائے گا اور آدھا ثواب ہمیں دیا جائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے اگرچہ کوئی سنتا سمجھتا ہے تو اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچے اولاد والدین کی کمائی ہے. بولے اولاد کیا ہے جی؟ والدین کی کمائی ہے.
مطلب ان کی کمائی دنیا میں رہ گئی اور یہ انتقال کر گئے, ان کی کمائی جو بھی نیک عمل کرو گی تو اس کا بدلہ مرنے والے اماں باوا کو ملتا. تو کتنی بڑی بات ہے یہ سمجھنے کے لیے. تو اپنے بچوں کو نیک صالح بناؤ. نیک صالح بنانے کے لیے کیا ہونا؟ ہم نیک صالح بننا. پہلے ہم نیک صالح بننا, تو ہمیں دیکھ کر ہمارا بچہ بھی نیک عادات میں, نیک اعمال میں آتا ہے. ہم اگرچہ بد چلن نکلے تو ہمارا بچہ ہمیں دیکھ کے ہرگز نیکی کی طرف نہیں آتا. تو پہلا ہم سے شروع ہونا کا مطلب روٹیشن میں کہاں آ گئے, پھر ہم ہمارے پاس آ گئے. تو ہمیں خود بدلنا چاہیے اس چیز میں, پھر انشاءاللہ بچے آٹومیٹک اسی راستے میں چلیں گے. یاد رکھیے اس چیز کو, کیونکہ وہی تمہاری کمائی ہے. اور